یہ سارے کانسیپٹ اچھا یہ وہی ہزاروں سال پرانے وہی کانسیپٹ ہیں، صرف یہ کہ ان کی جو ایپلیکیشن ہے اور جو جس طرح سے ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو وہ ماڈرن زمانے کے حساب سے ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز اور ڈفرینٹ حالات و واقعات کو یوز کیا جاتا ہے۔ ہوں اچھا، یہ آپ ابھی جب بات کر رہے تھے نا کہ کہانیاں ہوتی کیریکٹر ہوتے ہیں، تو مجھے یاد آیا کہ آپ کو یاد ہو پائپر کا ایک کیریکٹر ہوتا تھا ہوں جو دھن میں جاتا تھا اور سب بے خود ہو کے اس کے پیچھے چل پڑتے تھے، اور وہ بھی تو یہ جیسا آپ نے بھی بات کی کہ جو سیاستدان ہیں اور وہ خود کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے، کہانی بناتے ہیں، کہانی سناتے ہیں، تو ایک تو یہ پائپر والی بات میرے ذہن میں، دوسری میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ سیاستدان بہت کم وہ ہوتے ہیں، ہر بات کا جواب نہیں دیتے ہیں، بہت شعلہ بیانی نہیں کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بات نہ بھی ہو تو وہ بولے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو دو رویے ہیں یہ بھی ہماری ذاتی نفسیات کے ساتھ ساتھ معاشرے کی نفسیات کے ساتھ لنک ہوتے ہیں۔ لوگ اگر مشتعل ہیں تو پسند کرتے ہیں کہ ہر بات پہ اشتعال انگیزی ہو، یا ہاں ایک شخص کا جو مزاج ہے وہ خود انہیں اس طرف لاتا چلا جاتا ہے۔ یہ نا دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے فیڈ بیک کا کام کرتی ہیں، تو یہ تو پرسنل ایٹریبیوٹ ہوا کہ کوئی بندہ بہت شعلہ بیاں مقرر ہے یا بہت اچھا اوریٹر ہے، اور اب یہ معاشرے کی ساخت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ پوری دنیا میں اب وہ والا سلسلہ ختم ہو گیا کہ جس میں آپ بہت زور سے اپنی بات جو ہے نا بہت ہائی والیوم پہ بیان کرتے ہیں تو اس سے وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے، یا وہ مکے مار مار کے یا مائک گرا گرا کے، تو وہ مطلب 70s کا سٹائل تھا۔ تو میرے خیال میں کوئی اگر مجھے ایڈوائز کرنا پڑتا جس طرح ہمارے آج کل کے جو بعض سیاستدان ہیں پاکستانی کانٹیکسٹ میں جو بہت سم ٹائمز اٹ فیلز دیٹ دے آر ایکسٹریملی لاؤڈ، اور جو پڑھی لکھی مہذب دنیا ہے یا ایون پاکستان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آئی تھنک وہ جو فلمی سٹائل والا ہے وہ صرف انڈیا اور پاکستان میں ہی رہ گیا کہ بہت زور زور سے چیخ چیخ کے جو ہے اپنا جو ہے اس کو کرنا، اور ایک بھرپور طریقے کے جذبات اس میں ڈال کے۔ تو اگر مجھے کبھی ویسے موقع ملتا ایڈوائز کرنے کا، جس طرح محترمہ مریم نواز ہیں یا وہ جو بلاول بھٹو ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کہ کون ان کو بتاتا ہے کہ وہ اس طرح سے بات کریں تو اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا، اس میں بھرپور ایک جذبات ڈال کے اور بہت ہی وہ میلو ڈرامیٹک اور بہت زور دے کے۔ اچھا، اس موقع پہ چلتے چلتے میں ایک فری کی ٹپ دینا چاہوں گا ایز اے سائکیٹرسٹ فار دا سیک آف آور چینل مائنڈ فائلز، ادروائز ان مائی پرائیویٹ کیپیسٹی آئی ایم پریٹی ایکسپینسو۔ تو جناب وہ ہے پیرا لینگویج یا باڈی لینگویج سے ریلیٹڈ، اور آبزرویشن از پارٹ آف مائی جاب along ود ادر تھنگس۔ تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اور آج کی دنیا میں یہ جو پوائنٹنگ دا فنگرز ہے اس کو بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر معذرت کے ساتھ میں زیادہ ہارش ورڈ یوز کروں تو یہ بد تہذیبی دکھائی دیتی ہے۔ میسج جو جاتا ہے اس سے وہ یہ ہے کہ میں حاکم ہوں، آپ محکوم ہیں، آپ غلام ہیں، رعایا ہیں، اور میرا آرڈر جو ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ سو اٹ ڈزنٹ لک گڈ آن اے لیڈر۔ تو ماڈرن زمانے میں جو جتنے لوگ اچھے اوریٹرز سمجھے جاتے ہیں، آئی تھنک اوباما واز اے گڈ اوریٹر، تو وہ مختلف چیزیں یوز کرتے ہیں، ویژول جو ہے وہ آڈیو ویژول ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں، آئس بریکنگ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ہیومر کو بیچ میں یوز کرتے ہیں، اسٹوری ٹیلنگ کو یوز کرتے ہیں، سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک وہ زمانہ اب گزر گیا کہ آپ ڈیسک پیٹ پیٹ کر اور مائک کو مطلب کھینچ کھینچ کر اور خوب چیخم پکار کر کے اگر بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں صحیح۔ اب وہ تھوڑا نا اوور سا لگتا ہے، اور وہ مطلب بہت ڈرامیٹک لگتا ہے، اوور ڈرامیٹک لگتا ہے۔ تو اب لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، بس جو بات ہے اس کو کوئکلی کریں، سمجھ آ جائے اور آگے نکلیں، ایک ہی بات نہ گھسیٹتے جائے۔ ہاں، ڈپینڈنگ اپون جو معاشرے کی ساخت ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ کتنا سنسیئرلی کر رہا ہے اور سمپل طریقے سے کر رہا ہے، یا باقی اگر وہ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس یوز کر رہا ہے۔ اچھا، اس کا تعلق اس کے صحیح یا غلط ہونے سے نہیں ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کتنے اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام کتنا زیادہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے کسی بھی لیڈر بہت سارے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ظاہر ہے ایک نیچرل ان کے اندر، ہمارے یہاں ایک وراثت کا چکر ہے، ورنہ باقی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہر معاشرے میں جس طرح ڈاکٹرز، انجینئرز، آرٹسٹ، بزنس مین، ٹیچرز، ہر انسان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، بہت سے لوگ قدرتی طور پہ اس ٹیلنٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر معاشرے میں کچھ لوگ ایک قدرت کی طرف سے ودیت کرتا ہے ان کے اندر ایک لیڈرشپ کا
کہہ لیں کہ ٹیلنٹ کہہ لیں، یا ان کے اندر ایک چیز وہ انٹرنسک ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی ہمیں یہ موقع ملنا چاہیے اور ہم لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ اب وہ بات کی بات ہے کہ وہ کس لیول پہ جاتے ہیں اور اچھے لیڈر بنتے ہیں، برے لیڈر بنتے ہیں۔ تو اگر وراثتی اس چیز کو نکال دیا جائے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی کے اندر ٹیلنٹ ہے اور اس کے فیملی میں کوئی پہلے سے لیڈرشپ میں ہے تو اس کو نہیں آنا چاہیے، ضرور آنا چاہیے۔ لیکن جنرلی اسپیکنگ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت نے ان کو یہ موقع اور یہ ٹیلنٹ دیا ہے اور یہ ہنر دیا ہے کہ وہ لیڈ کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس ایک ایجنڈا ہوتا ہے، چاہے وہ اکنامیکل ریفارمز کی صورت میں ہو یا قوم کا جو ایک مورل فریم ورک ہے اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اوور آل، تو ضرور ان کو سامنے آنا چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ میرے خیال میں عوامی نفسیات کے حوالے سے، اگر میں یہ کہوں کہ کسی بھی لیڈر اور ایک بہت سکسیزفل لیڈر میں فرق ہے، کہ جو بہت سکسیزفل لیڈر ہے وہ اس اپنی عوام جو ہے اور اس معاشرے کی جو نبض ہے اور اس کا جو گراس روٹ لیول پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس عام شہری کے ساتھ وہ لنک کر سکتا ہے۔ اب وہ لنک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آئدر آپ نے وہ چیز ایکسپیرینس کی ہو عام بندے کی لائف میں، جو کامنرز ہوتے ہیں عوام الناس کی لائف میں، یا انہوں نے اس چیز کو ایمپتھی کے حوالے سے دے ہیو گاٹ دس اسٹرانگ ایمپتھیٹک پاور کہ دے کین پٹ دم سیلف ان سم ون ایلسز شوز، وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی جگہ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں اس صلاحیت سے، تو وہ لوگ زیادہ بہتر کنیکٹ کر سکتے ہیں عوام کے ساتھ۔ اور عوام پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس خطے سے، اس مٹی سے جڑا ہوا ہے، اس کلچر سے جڑا ہوا ہے، تو یہ جانتا ہے کہ بھائی ہمارے کیا مسائل ہیں اور یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ اچھا، آپ نے یہاں جو بھی بات کی نا، اس سے میرے ذہن میں ایک دو تین سوال آ گئی ایک دم۔ ایک تو یہ کہ سکسیسفل لیڈر کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب لیڈر ہے؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پولیٹیشین، لیڈر۔ دوسرے یہ کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہوتے ایک ایک ان کی بھی ایک جماعت بنتی جاتی ہے اور بہت سے ان کے فالوورز ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی وہی بات آ گئی کہ کیا وہ لوگوں کی سائیکی کو سمجھتے ہیں؟ بالکل اسی طرح منصور جس طرح ہمارے یہاں بہت سے پیر وغیرہ ہوتے ہیں، اور جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سارا کھیل تو نفسیات کا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم سوال پوچھتے ہیں اور جہاں یوں ہمیں اشارہ ملا ہم سمجھ جاتے ہیں یہ والا معاملہ ہے، بس پھر وہ جلالی پیر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا پھر اگر ہم دیکھیں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈر، یہ سب کہیں نہ کہیں عوام کی نفسیات کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اور جی وہی سوال سکسیسفل کا کرائٹیریا کیا؟ اور یہاں سوری ایک اور بات میں بیچ میں شامل کرتی جاؤں، آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ ایمپتھی لیول اور وہ کہاں سے آیا ہے اور لوگوں سے کتنا منسلک ہے، تو اس میں میرے ذہن میں لیڈی ڈائنا کی ایک مثال آئی کہ لوگ آج تک، کتنی دہائیاں گزر گئی لیکن آج تک لوگ ان کو اپنے دل کے قریب اسی لیے محسوس کرتے ہیں، ان کے بیٹوں میں ان کو تلاش کرتے ہیں کیونکہ وہ عوام کے بہت قریب تھی۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ سب سے زیادہ سکسیسفل لیڈر رہی برطانوی شاہی خاندان میں۔ جی، اچھا ایسا ہے کہ لیڈرشپ کے صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، وہ بھی لیڈر ہوتے ہیں جو ایک آرگنائزیشن کے اندر ان کا لیڈرشپ رول ہوتا ہے، اور سیاستدان جو ہیں ان میں بھی بہت اچھے اچھے لیڈر ہوتے ہیں۔ تو لیڈر بیسیکلی فرق یہ ہوتا ہے، یہ تو خیر کورسز میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی کہ مینیجر اور لیڈر میں کیا فرق ہے، اور یہ وہ تو میں کتابی باتوں سے ہٹ کے یہی کہوں گا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیڈر جو ہے جس گروپ آف پیپل کو وہ لیڈ کر رہا ہے ان کے باہمی جو ہیں وہ مقاصد جو ہیں وہ اچیو ہوئے کہ نہیں۔ جس طرح مثال کے طور پہ اب بھٹو صاحب سمجھا جاتا ہے کہ ایک اچھے عظیم لیڈر تھے اور انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی، باوجود کہ ان کی شخصی جو بھی خامیاں اور خوبیاں تھیں، دونوں چیزیں ہر انسان کی طرح لیڈر میں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو گروتھ ریٹ پاکستان کی اکانومی کا ان کے زمانے میں اتنا ریمارکیبل نہیں تھا، تو لیکن لوگوں کا دھیان جو ہے یا انہوں نے نیشنلائز کر لیا اور سرمایہ جو ہے اور سرمایہ کار جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے، تو اس کے باوجود ان کی بعض دوسری اچیومنٹس ایسی تھیں کہ ایز اے لیڈر جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی چار چاند لگا دیے انہوں نے ان کی مقبولیت کے اندر، تو وہ عوام کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے تھے۔ تو آئی تھنک اس میں کوئی ایسی بہت سالڈ کوئی ایک یک نکاتی کامیابی یا یک نکاتی فیلئر نہیں ہوتا، یہ عوام ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آئدر اس لیڈر کی جو اچھائیاں تھیں یا جو کامیابیاں تھیں ان کا پلڑا جو ہے اس کی ناکامیوں سے یا اس کی جو شخصی خامیاں ہیں ان سے زیادہ ہیوی ہے، یا اٹس the other way around، تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اوکے،
سو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے ہاں مقبولیت کے لیے، مقبول ہونے کے لیے آپ قومیت کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ مذہب کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں، آپ وطنیت کارڈ بھی، وفاداری کا کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں منصور، اکثر لوگوں کو جو آج کل ایک بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے اس لیے فلاں پارٹی کے، ہم پڑھے لکھے ہیں اس لیے ہم فلاں پارٹی کے۔ اگر آپ دیکھو تو ایم کیو ایم میں کریم تھی لوگوں کی، مطلب کیسے کیسے لرنڈ قابل لوگ اس میں ایم کیو ایم میں تھے، باوجود یہ کہ وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہی تھیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہی جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ کہاں پر آپ کو کمزور کیا گیا ہے، لیڈر آ کر اس جگہ مرہم رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کا ساتھ وہ لے جاتا ہے۔ جی، یہ چیزیں جو ہیں یہ آج کی نہیں ہیں۔ نیشنلزم جو ہے وہ ایک نئے زمانے، جب میں نئے زمانے کی بات کرتا ہوں تو مطلب میں ہسٹوریکلی بات کر رہا ہوں، ہسٹری میں اوبیسلی 150 200 300 سال کو اتنی زیادہ بڑا ٹائم پیریڈ نہیں ہوتے، تو نیشنلزم جو ہے وہ نئے زمانے کا جو ہے نا ایک پیٹریوٹزم ہوں، گروپ تھنک ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے جس کو ایک ملک کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ اور بات ہے کہ اصل جو ڈفرنس آج سے کئی سو سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے ایلیٹ اور کامنرز میں، عوام میں اور خواص میں تھا، وہ آج بھی ویسے ہی ہے، اور زیادہ تر دنیا میں سٹائل اس کا ڈفرنٹ ہوتا ہے، لیکن یہی ہوتا ہے کہ اس سارے جو چاہے قومیت ہو یا کوئی اور تشخص استعمال کیا جائے تو اس میں فائدہ جو ہے وہ چند افراد کو یا چند ایلیٹ کو ہوتا ہے، اور عوام جو ہے وہ اس کے لیے ایز اے ایندھن کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ کم از کم اتنا ضرور خیال رکھا جاتا ہے کہ بھئی عوام جو ہے وہ صحت، تعلیم اور اس طرح کی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ان کے اس حد تک میسر ہوں کہ اس کے بارے میں بے فکر ہوں، اور باقی ٹھیک ہے۔ انسانی معاشرے میں یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور اٹس ناٹ این ان نیچرل تھنگ، مطلب اس کو نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں، اس کو پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں کہ بھئی یہ انسانی معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ مطلب سارے کے سارے لوگ تو لیڈر نہیں بن سکتے، یا سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ شاعر یا پینٹر یا سنگر نہیں بن سکتے۔ تو یہ بھی ایک انسانی معاشرے کی خوبصورتی ہے، صرف یہ ہے کہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ کسی بھی جگہ اگر آپ کے وائلیٹ نہیں ہو رہے تو لوگ اکثر اپنی زندگی روکھی سوکھی میں بھی گزار دیتے ہیں، امید کے سہارے کہ چلو بھائی ہم نہیں تو ہماری اگلی جنریشن جو ہے اس کو ایکول اپرچونٹیز ملیں گی۔ تو جو مہذب معاشرے ہیں اس میں کم از کم آپ بھلے ہی امریکہ کے پریزیڈنٹ یا یو کے پرائم منسٹر نہ بن سکے، لیکن آپ کو اتنی اپرچونٹی ضرور مل سکتی ہیں کہ آپ ایک اچھا لائف سٹائل محنت کر کے ایک خاص مقام تک پہنچ سکتے ہو، اور اپنی اگلی جنریشن جو ہے ان کو بھی پڑھا لکھا سکتے ہیں۔ اور تو یہ ڈفرنس ہوتا ہے، جبکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ ہے کہ وہ خلیج اتنی واضح اور اتنی زیادہ بڑی ہوتی جاتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے کہ پھر ایونچولی جب مایوسی جو ہے وہ گھیراؤ کر لیتی ہے لوگوں کا، تو وہ پھر کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، اور اسی سے پھر یہ انتہا پسند رویے سامنے آتے ہیں، اگین وہی گروپ تھنگ کہ نہیں بھائی فلاں پارٹی کا بندہ جو ہے یہ انتہائی غلط ہے، اور اس سے تو میں مطلب وہ ڈیلیٹ کر دوں گا اپنے جو ہے وہ سوشل میڈیا سے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اس طرح کے رویے تبھی آتے ہیں کہ جب پے در پہ مایوسیوں کا شکار رہے ہیں لوگ، اور کوئی امید اتنی خاص ان کو نظر نہ آ رہی ہو۔ اچھا، یہاں اب ہم چونکہ ساری دنیا کی بات کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سہولیات ہوتی ہیں وہ مل جائیں تو یہی سب سے زیادہ عوام کے لیے پرسکون ہو جانے والی بات ہوتی ہے۔ اگر اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں، ہم اپنے ملک کی اگر بات کریں، جو کچھ ہم یہاں سے بیٹھ کے وہاں پر دیکھ رہے ہیں، ہم اگر دیکھیں تو عمران خان کی مقبولیت کا ایک بالکل علیحدہ گراف ہے، اور آپ یوں کہو کہ وہ جو رد عمل ہے وہ بھی ایک بالکل اور طرح کا ہے۔ جبکہ جو دوسرے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ بھی ایک بڑی تعداد ہے ان کے حامیوں کی بھی۔ لیکن جس حوالے سے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو مقبولیت ہے اس کے پیچھے محرک کیا ہے ہمارے ملک کے تناظر میں؟